من خبر زرار ابن حمزہ الزبائی عند دخولہ علی معاویہ ومسألتہ لہ عن امیر المؤمنین علیہ السلام۔ ہماری گفتگو کا عنوان حضرت علی کا وہ مشہور فرمان کہ جس میں حضرت علی علیہ السلام نے دنیا کو 3 طلاقہ کیا تھا، اس کے متعلق کچھ وضاحت کرنی ہے کہ اس سے مولا کی مراد کیا تھی۔ حضرت علی کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے زرار ابن حمزہ الزبائی۔ یہ جاتے ہیں شام میں۔ شام حکومت تھی معاویہ کی، اور معاویہ اور حضرت علی کے درمیان وہ جنگ صفین بھی ہوئی تھی، تو ان کا آپس میں اختلاف بھی تھا۔ لیکن حضرت علی کی جو فضائل اور خصوصیات تھیں سبھی معترف تھے۔ تو یہ زرار ابن حمزہ الزبائی یہ صحابی ہے، عند دخولہ علی معاویہ، یہ کہتا ہے کہ میں ایک دن کوفہ سے شام گیا ہوں۔ شام میں معاویہ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ تو کہتے ہیں جب میں وہاں معاویہ کے پاس پہنچا ہوں تو معاویہ نے مجھ سے کہا وَمَسْأَلَتِهِ لَهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ کہ اے زرار مجھے کچھ حضرت علی کے بارے میں بتائیں، حضرت علی کے احوال کے متعلق کچھ بتائیں۔ وقال، اس زرار نے پہلے تو کہا کہ نہیں رہنے دیجیے، تو انہوں نے جب اصرار کیا تو زرار نے کہا قالا، کہتا ہے کہ فَأَشْهَدُ لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِعِهِ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بعض اوقات حضرت علی کو دیکھا ہے۔ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلَ سُدُولَهُ، جب رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہوتی ہے، وَهُوَ قَائِمٌ فِي مِحْرَابِهِ، وہ مسجد کوفہ کے محراب میں کھڑے ہو کر قابض علی لحیتہ، وہ اپنی داڑھی محاسن مبارک کو ہاتھ میں لے کر گڑ گڑا کر یتململ تململ السلیم، سلیم کہتے ہیں کہ وہ شخص جسے سانپ نے کاٹ دیا ہو۔ تململ کا مطلب ہوتا ہے تڑپنا۔ یہ زرار کہتا ہے کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ اپنے محاسن مبارک کو ہاتھ میں لے کر ایسے تڑپ رہے تھے جیسے سانپ کا کاٹا ہوا تڑپتا ہے۔ وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ، اور ایسے رو رہے تھے، ایسے گریہ کر رہے تھے جیسے غمگین شخص گریہ کرتا ہے۔ وَيَقُولُ، اور یہ کہہ رہے تھے یا دنیا یا دنیا الیک انی ابی تعرضت ام الی تشوقت، اے دنیا مجھ سے دور ہو جا، ابی تعرضت کیا تو میرے در پے ہو گئی ہے، ام الی تشوقت یا میری مشتاق ہو گئی ہے۔ لا حان حینو کے ہیہات غری غیری، نہ آئے وہ لحظہ کہ جس لحظے میں تو علی کی طرف رخ کرے۔ لا حان حینو کے ہیہات غری غیری، تو جا علی کے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے۔ لا حاجت علی فی کے، علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے، مجھے علی کو تیری ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ قد طلقتک ثلاثا، میں نے تجھے 3 طلاقہ کر دیا ہے۔ لا رجعت فیہا، کہ جس میں رجوع نہیں ہے، بازگشت نہیں ہے۔ طلاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک طلاق رجعی ہوتا ہے، ایک طلاق رجعی ہے، اور ایک طلاق بائن ہے۔ ایک وہ طلاق کہ جس میں جب مرد عورت کو طلاق دیتا ہے تو عدت کے ایام میں رجوع کر سکتا ہے، لیکن کچھ طلاقیں ایسی ہیں
کہ جس میں مرد عورت کی طرف عدت کے ایام میں بھی رجوع نہیں کر سکتا، وہ تب ہے جب 3 طلاقیں انسان دے دے۔ 3 طلاق کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اس وقت مولا فرماتے ہیں قد طلقتک ثلاثا لا رجعۃ فیہا، میں نے تجھے 3 طلاق کر دیا ہے کہ جس میں بازگشت نہیں ہے۔ فعیشک کثیر، تیری زندگی بہت تھوڑی ہے، دنیا کو کہہ رہے ہیں۔ فعیشک کثیر وخطرک یسیر وعملک حقیر، تیری آرزویں بہت پست ہیں۔ آہ من قلت الزاد وطول الطریق وبعد السفر وعظیم المورد، کتنا وہ عظیم دن ہے قیامت کا کہ جس کے لیے زاد و نفقہ کم ہے اور سفر بہت طولانی ہے۔ اس میں مولا دنیا کو مخاطب کر کے، پوری دنیا کو مخاطب کر کے طلاق دے رہے ہیں، 3 طلاق کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ہمارے پاس ہم وہ مقام بھی ہیں کہ جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ خود حضرت علی علیہ السلام دنیا کی مدح کر رہے ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ دنیا کی مذمت، کون سی دنیا کی مذمت کی ہے مولا نے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہ حضرت علی کے وہ فرامین کہ جس میں دنیا کی مدح کرتے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا۔ پھر دنیا کی حقیقت کیا ہے، جب تک حقیقت واضح نہیں ہوگی اس وقت تک آپ نہ اس کی مدح کر سکتے ہیں نہ اس کی مذمت کر سکتے ہیں۔ تو دنیا کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تو قرآن نے بڑے اچھے طریقے سے دنیا کی حقیقت بیان کی ہے۔ تو اب کچھ مورد اور کچھ مقامات وہ ہیں کہ جہاں پہ خود حضرت علی دنیا کی مدح کر رہے ہیں۔ وہ کہاں پہ؟ جابر ابن عبداللہ انصاری وہ کہتے ہیں کہ ہم بصرہ میں تھے، بصرہ میں جب جنگ ختم ہوئی، جنگ کے ختم ہونے کے بعد ہم صحابہ سارے آپس میں بیٹھے تھے اور ہم دنیا کی مذمت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو اتنے میں حضرت علی بھی وارد ہو جاتے ہیں، اور جب حضرت علی وہاں پہنچتے ہیں تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس چیز کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں؟ تو جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ مولا ہم مذمت کر رہے ہیں، دنیا کی مذمت کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اس وقت مولا فرماتے ہیں کہ آپ دنیا کی مذمت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ دنیا کی مذمت کیوں کر رہے ہیں؟ پھر مولا ایک حمد و ثنا کرتے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد فرماتے ہیں کہ الدنیا منزل صدق لمن صدقہا، دنیا سچائی کا گھر ہے جو اس کی سچائی کرے، جو اس کی تصدیق کرے۔ وَمَسْكَنُ عَافِيَّةٍ لِمَنْ فَحِمَ عَنْهَا، یہ عافیت کا مسکن اور گھر ہے اگر کوئی اس کو سمجھے تو۔ لمن فاہم عنہا ودار غنا لمن تزود منہا، یہ بے نیازی کا گھر ہے لمن تزود عنہا، یہ بے نیازی کا گھر ہے اس کے لیے کہ جو اس سے وہ توشہ لے۔ پھر فرمایا مسجد و انبیاء اللہ و محبت وحیہ، یہ اللہ کے انبیاء کی سجدہ کرنے کی جگہ ہے۔ ومحبت وحیہ، اور ان کی وحی کے نزول کا مقام ہے۔ ومصلی ملائکتہ ومسکن احبائہ، ملائکہ کے صلوات بھیجنے کا محل ہے۔ پھر فرمایا ومسکن احبائہ، اور اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں ان کا مسکن ہے۔ مسکن احبائہ ومنجز اولیائہ اکتسبوا فیہ الرحمہ وربحوا منہا الجنہ، اور یہ
جو مقرب لوگ ہیں ان کی تجارت کی جگہ ہے، جو اللہ کی رحمت کو حاصل کرتے ہیں اور اس کی جو بہشت ہے اس کے متمنی ہوتے ہیں۔ یہ اس میں مولا دنیا کی مدح فرما رہے ہیں۔ پھر اسی بصرہ میں جب داخل ہوتے ہیں تو ایک صحابی ہیں علاء الدین ابن زیاد کے بیٹے علاء الدین، ان کے گھر میں مولا قیام کرتے ہیں۔ گھر دیکھتے ہیں بہت بڑا گھر ہے، جیسے آج کل لوگ بڑے بڑے محلات جو بناتے ہیں، تو بہت بڑا گھر تھا۔ تو اس میں جو ہی حضرت علی داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ گھر بہت بڑا ہے، بڑا وسیع گھر ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اے علاء تجھے کیا ضرورت تھی اتنا بڑا گھر بنانے کی؟ یہ اتنے بڑے گھر کی تجھے ضرورت ہے آخرت میں۔ پھر وہ علاء الدین کہتا ہے کہ مولا میرا ایک بھائی ہے عاصم ابن زیاد، اس نے دنیا کو ترک کر دیا ہے، وہ دنیا کو ترک کر کے ایک کنارہ کشی کر لی ہے، اور اپنے بیوی بچوں سے بھی اس نے کنارہ کشی کر لیا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اس عاصم کو میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ عاصم کو لے کے آتے ہیں تو مولا اسے نصیحت کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ آپ نے کیوں دنیا کو ترک کر دیا اے دشمن خدا، بیوی بچوں کو کیوں ترک کر دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حلال شدہ چیزیں ہیں جو اس دنیا میں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ پھر مولا جب ایک ایک چیزیں بیان کرتے ہیں تو وہ شخص کہتا ہے کہ مولا آپ بھی تو اس دنیا سے فقط وہ جو کی روٹی کھاتے ہیں، اس دنیا سے زیادہ آپ نے بھی نہیں لیا ہے۔ تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھ میں اور آپ میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ میں چونکہ خلیفہ مسلمین ہوں، تو خلیفہ مسلمین کے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ خلیفہ کو چاہیے وہ جو معاشرے کے سب سے کمزور افراد ہیں ان کے لیے طرف دیکھ کر وہ اپنی جو زندگی کی ضروریات ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ یہ خلیفۃ المسلمین کے بارے میں بتایا کہ خلیفہ اور عام بندے کی ذمہ داری میں فرق ہے۔ اب ادھر دنیا کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، اس طرف دنیا کو طلاق دے رہے ہیں، اور طلاق بھی ایسے کہ 3 طلاق کہ جس میں رجعت و بازگشت نہیں ہے۔ اب آپ اس کو سمجھنے کے لیے کہ وہاں مولا نے مدح کیوں کیا ہے اور یہاں مذمت کیوں کیا ہے، دنیا کی مذمت کیا ہے، لیکن جہاں پہ مدح کیا ہے وہاں یہ نہیں کہا کہ دنیا کی مدح کر رہے ہیں، فرمایا کہ یہ دنیا یہ وہ جگہ ہے، یہ صدق کی جگہ ہے، یہ نزول وحی کی جگہ ہے، یہ اولیاء خدا کے سجدہ کرنے کی جگہ ہے، یعنی اولیاء خدا کے سجدہ کرنے کی جگہ ہے۔ اس جگہ کو مد نظر رکھ کر کہ چونکہ اولیاء خدا اس میں سجدہ کرتے ہیں مدح فرمائی مولا نے۔ لیکن ادھر مولا نے خود دنیا کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے دنیا قد طلقتک ثلاثا لا رجعت فیہا۔ تو اب دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت جب تک نہیں سمجھیں گے یہ مولا کی حدیث سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو اس کے لیے جو عرفاء ہیں انہوں نے جو دنیا کی حقیقت بیان کی ہے، اور وہ حقیقت کہاں سے لیا ہے، وہ قرآن سے لیا ہے۔ ابھی قرآن کی 2 آیتیں میں پیش کروں گا کہ جس میں بڑے اچھے طریقے سے دنیا کو بیان کیا گیا ہے، چونکہ ہم نے کبھی اس پہ ان آیات پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں کیا ہے، ابھی پڑھیں گے تو بڑا لطف آئے گا کہ یہ وہ چیز ہے جو خود اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی ہے، اسی کو حضرت علی اسی کی مذمت کر کے اسی کو 3 طلاق کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اب دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ ایک وہ دنیا جسے ہم دنیا سمجھ رہے ہیں،
ہم کیا دنیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ اللہ کی نعمت، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ وہ عالم مادہ، عالم طبیعت ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو آیات الہیہ میں شمار کیا ہے۔ یہ دنیا نہیں ہے، یہ موجودات ہیں دنیا کی۔ اس دنیا میں وہ موجودات، اس عالم طبیعت، عالم مادہ کی موجودات جو اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ ان کو دیکھ کر آپ اس کے جو خالق ہیں آپ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اولم ينظر الى الابل کیف خلقت، کیا آپ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کی تخلیق ہوئی ہے؟ قرآن میں ہے۔ تو یہ ساری آپ اللہ تعالیٰ کی یہ بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہیں، جن کی تخلیق کی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ آیات الہیہ میں ہیں۔ دنیا سے مراد یہ نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں اللہ نے خلق کی ہیں، زمین و آسمان، یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ دنیا کیا ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ ساری آیات الہیہ یہ حقیقت ہے، لیکن دنیا حقیقت نہیں ہے۔ دنیا کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں کہ دنیا ایک ایسا وہم، گمان اور ایسی فخر فروشی کی قرارداد ہے جو انسان فخر کرنے کے لیے اعتبار کرتا ہے، وہم کرتا ہے۔ وہ ایسا وہم کہ جب انسان کی آنکھ کھلے گی، انسان جب بیدار ہوگا تو دیکھے گا کہ یہ سارے کا سارا سراب ہے۔ سراب کیا ہے؟ سراب یعنی وہ چیز جو بے حقیقت ہوتی ہے۔ سراب کی مثال قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے دی ہے۔ سراب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی چٹیل میدان میں جائیں، ایک ریگستان میں جہاں پہ ساری کی ساری ریت ہو اور گرمی پڑ رہی ہو، شدید گرمی ہو، تو اس گرمی میں جو چمکتی ریت ہے وہ آپ کو پانی کی طرح معلوم ہوگی، وہ سامنے نظر آئے گا پانی ہے، لیکن جب آپ اس کے پاس جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ تو پانی نہیں ہے بلکہ ریت ہے۔ اس کو سراب کہتے ہیں۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 39، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالَهُمْ كَسَرَابٍ بَقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الحساب۔ فرماتے ہیں کہ کافر جو لوگ ہیں ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے سراب ہے۔ کافر لوگوں کے اعمال بھی سراب ہیں، وہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کو آخرت میں کوئی حقیقت میں حصہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ سرابن بقیتن، بقیہ کہتے ہیں چٹیل میدان، ہموار میدان میں جو چٹیل میدان ہوتا ہے اس کو بقیہ کہتے ہیں۔ یا سبہم الظمآن ماء، وہ پیاسا پانی دیکھ اسے حساب کرتا ہے، پیاسا سمجھتا ہے وہ پانی ہے۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، لیکن جب وہ پیاسا اس کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے تو کوئی شے بھی نہیں ہے، پانی تو ہے ہی نہیں یہاں پہ، وہ کیا ہوتی ہے؟ ریت ہوتی ہے۔ یعنی سراب یعنی گرمی میں جو ریت پانی کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہے اسے سراب کہتے ہیں، لیکن وہ پانی ہوتی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں دنیا بھی ایسے ہی ہے کہ دنیا ایک آپ کا وہم ہے، انسانوں کا، اس عالم میں جو مخلوقات ہیں، انسان ہیں، ان کا ایک وہم ہے، ایک اعتبار ہے جو انسانوں نے اپنی فخر و فروشی کے لیے کچھ چیزیں اپنے اعتبار کی ہوئی ہیں اور کچھ انہوں نے اپنے وہم میں ڈالی ہوئی ہیں چیزیں، کہ جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو معلوم ہوگا کہ ان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، جس طریقے سے سراب ہے، یہ بے حقیقت شے ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے اس دنیا کی مثال اس سراب سے دی ہے۔
تو کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں موجودات چیزیں ہیں یہ دنیا نہیں ہیں، بلکہ دنیا وہ آپ کا وہم اور اعتبار ہے جس سے آپ فخر کرتے ہیں۔ پھر اس کی خود مثال اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے دوسری ایک آیت میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے 5 مرحلے کیے ہیں کہ دنیا ہے کیا چیز۔ دنیا کے بارے میں کہا مال حیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا فریب کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دھوکہ ہی ہے نا کہ جب حقیقت میں پانی نہیں ہے آپ پانی سمجھ رہے ہیں۔ دنیا وہ آپ کی آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ آپ سمجھ کچھ اور رہے ہیں لیکن اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ دنیا جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے وہ دنیا نہیں ہے، اس کی جو حقیقت ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو اس کے پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے 5 مرحلے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ اس دنیا کے 5 مرحلے ہیں۔ دنیا یہ دھوکہ ہے، دنیا دھوکہ ہے اور اس کے 5 مرحلے ہیں۔ اس دنیا جو دھوکہ ہے اس کے 5 مرحلے ہیں۔ چونکہ جو چیز پانی نہیں ہے آپ کو پانی معلوم ہو رہی ہے، وہ دھوکہ ہے جو ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ یعنی جب آپ کی آنکھیں کھلیں گی، پردے ہٹیں گے تو اس کی حقیقت سامنے آئے گی۔ وہ کہاں پہ آپ کو حقیقت سامنے آئے گی؟ جب آپ کی آگے پردے ہٹیں گے۔ تو جو روحانی لوگ ہوتے ہیں، جو پردے کے پیچھے دیکھتے ہیں، وہ اس دنیا میں رہ کر بھی دنیا میں نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں رہ کر بھی اس دنیا کو بیچ دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، وہ آخرت کو خرید لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اولیاء الہی، ان کے آگے پردے نہیں ہوتے۔ جب پردے نہیں ہیں تو وہ حقیقت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس دنیا کی جو سامنے ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت اس کے پردے کے پیچھے ہے۔ وہ جو پیچھے ہے اس کی حقیقت، جو آپ کو کچھ اور چیز سمجھ میں آ رہی ہے، وہ جو اس کے پیچھے حقیقت ہے اس کی مثال خود ایک اور فرمان میں نہج البلاغہ نے حضرت علی نے دیا ہے کہ مثل الدنیا کا مثل الحیہ، اس دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے۔ لین مسھا، جو چھونے میں نرم معلوم ہوتا ہے، سانپ کو دیکھیں گے چھوئیں گے نرم ہوتا ہے۔ وَالسَّمُّ النَّاقِعُ فِي جَوْفِهَا، لیکن اس کے اندر پوری کا پورا زہر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہوی الیہا الغر الجاہل، جو فریب خوردہ جاہل ہوتا ہے وہ اس کی طرف کھینچتا ہے، جو جسے اس کی ظاہر کا پتہ نہیں ہے، وہ چونکہ چھونے میں نرم معلوم ہو رہی ہے وہ چیز، تو آپ کو چونکہ پتہ نہیں ہے تو آپ دھوکے میں آ کر اس کی طرف کھینچ کر چلے جائیں گے۔ لیکن آگے مولا فرماتے ہیں وَيَحْذَرُهَا ذُو اللُّبِّ الْعَاقِلِ، جو ہوش مند اور دانا اور دانش مند لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے بچ کر رہتے ہیں۔ یہ بالکل وہی چیز کہ جب جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے یہ دھوکہ ہے۔ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس کے پیچھے جو حقیقت ہے، جب آپ کی وہ چشم باطنی کھلے گی تو آپ کی چشم باطنی جس کو دیکھیں گی وہ اس دنیا کی وہ حقیقت ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ اس کی مثال وہ سانپ کی سی ہے کہ چھونے میں نرم معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ظاہر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسی دنیا کے کہ جو انسانوں کے وہم و گمان اور انسانوں کی جو فخر فروشی کی قرارداد ہے، اسی پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دیا ہے۔ اس پوری آیت میں سورہ حدید کی آیت نمبر 20، اس میں پوری دنیا کے 5 مرحلے بیان کر دیے ہیں۔ کون سے 5 مرحلے؟ فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ، کہ دنیا کی زندگی
پہلا مرحلہ کھیل ہے۔ اس کے متعلق ایک عارف ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ آپ ایک بچے انسان کو جب دیکھیں، انسان کی میں غور کریں تو اس کے 5 مرحلے ہیں، اس کے اندر 5 مرحلوں سے انسان گزرتا ہے۔ جب بچہ ہوتا ہے، جب بچپنا ہوتا ہے تو بچپنے میں کیا کرتا ہے؟ بچہ کھیلتا ہے، کھیل اسے پسند ہے، وہ کھیلتا ہے۔ جب وہ بالغ ہوتا ہے، بلوغت کا زمانہ آتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ بیہودہ حرکتیں، جیسے 15 سال کی عمر میں بچے کرتے ہیں، 14-15 سال کی عمر میں بیہودہ کام، جسے والدین کوئی عقل مندانہ کام نہیں کہہ رہے ہوتے، بلکہ ان کی نگاہ میں بیہودہ وہ کام ہے جو وہ بچہ 15 سال کا بچہ انجام دے رہا ہوتا ہے۔ یہ انسان کا دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جوان جب ہوتا ہے، جب 20, 25, 30 سال کا ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ زینت کے کاموں میں لگ جاتا ہے، آرائش، اپنے لباس، اپنی جو ہے نا وہ ساری چیزیں کہ جس سے وہ خوبصورت معلوم ہو، لوگ اسے اچھا دیکھنے میں اچھا محسوس کریں، اس کا لباس اچھا ہے، اس کی وہ چیزیں جو ہے نا جو معاشرہ چاہتا ہے وہ اس کے اندر ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری جو زینت کی چیزیں ہیں، جوان زینت کو پسند کرتا ہے۔ جوانی کا زمانہ وہ جوان کی زینت کا زمانہ ہوتا ہے۔ اور چوتھا مرحلہ وہ ہے کہ جب 40 سال کا ہوتا ہے، 40 سال سے اوپر کا، جب انسان اس سے اوپر جب آگے بڑھتا ہے انسان، تو 40 سال کے بعد وہ مقام، اپنی پوسٹ، مقام، ان چیزوں کے چکروں میں لگ جاتا ہے کہ اب میں اپنا مقام بناؤں، کسی طریقے سے آگے مثلا معاشرے میں کوئی فیلڈ میں جاؤں، جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں جو ہے نا۔ اور 5واں مرحلہ یہ ہے کہ جب ریٹائر ہو جاتا ہے 60-65 سال کی عمر میں، ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کرتا ہے؟ اب معاشرے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اس کو کام نہیں ملتا، تو اب اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی اولاد اور وہ مال جو اس نے جمع کیا ہوا ہے، وہ اس کی کثرت کے اوپر فخر کرتا ہے کہ میرے پاس اتنی مال و دولت ہے، میرے اتنے خاندان، اتنے بچے ہیں، اتنا سب کچھ ہے، تو اسی میں وہ اپنا ٹائم گزارتا ہے۔ یہ انسان کے جب پیدا ہوتا ہے تو بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک یہ ان 5 مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلا مرحلہ کھیل کا، دوسرا بیہودہ کاموں کا، تیسرا زینت کا، چوتھا جو مرحلہ ہے وہ فخر کا، فخر مقام، جس میں پوسٹ، مقام، ان چیزوں کے چکروں میں لگتا ہے، اور 5واں مرحلہ یہ ہے کہ وہ اموال اور اولاد کی کثرت کے اوپر فخر کرتا ہے۔ یہ 5 مراحل ہیں۔ ان 5 مراحل کو اللہ تعالیٰ اس سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں دنیا کی جب مثال دیتا ہے تو فرماتا ہے کہ دنیا کے بھی 5 مرحلے ہیں۔ دنیا کا پہلا مرحلہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ بے شک دنیا لَعِبٌ، پہلا مرحلہ لعب ہے، کھیل ہے، وَلَهْوٌ، دوسرا مرحلہ بیہودہ کام لہو ہے، وَزِینَةٌ، تیسرا مرحلہ زینت کا ہے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، فخر فروشی کا، مقام، پوسٹ، اس چکروں میں جو لگتا ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، 5واں مرحلہ یہ ہے کہ مال اور اولاد کی جو کثرت ہے ان میں لگ جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے، بڑی اچھی مثال دے رہا ہے اس کی، دنیا کی، كَمَثَلِ الْغَيْثِ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، دنیا کی مثال اس بارش کی سی ہے کہ جب پہلی دفعہ برستی ہے تو کسانوں کی پیداوار میں جب اضافہ ہوتا ہے تو کسانوں کو خوشحال کر دیتی ہے۔ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جس کی پیداوار کسانوں کو خوشحال کرتی ہے۔ خوشحال ہو جاتا ہے انسان، دنیا جب پائے انسان خوشحال ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ثُمَّ يَهِيجُ، پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ جب
وہ چیز خشک ہو جاتی ہے. وہ جو کھیتی باڑی ہے پہلے بارش برستی ہے تو سرسب درخت ہو جاتے ہیں، خزاں آتی ہے تو وہ پورے درخت کیا ہو جاتے ہیں؟ خشک ہو جاتے ہیں. خشک ہوتے ہیں فتراہ مصفرا، آپ دیکھتے ہیں اس کو کہ وہ زرد ہو جاتے ہیں اس کے پتے. ثم یکون حطاما، پھر وہ بوس بن جاتے ہیں. دنیا یہ ہے، فرمایا دنیا یہ ہے. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. یہ 5 مرحلے اللہ بیان فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ جو دنیا ہے یہ دھوکہ ہے، یہ 5 مرحلے دھوکہ ہیں. اور انہی 5 مرحلوں کو حضرت علی نے اس اپنے مشہور فرمان میں فرمایا قد طلقتک ثلاثا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں. لا رجعت فیہا، اس میں رجعت اور بازگشت نہیں ہے. یہ در حقیقت جو قرآن کی یہ آیت ہے جس میں 5 مرحلے بیان ہوئے ہیں، اور ان میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آگے کہا کہ 3 چیزیں بیان کر دیں اس کے بارے میں کہ جو کفار ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس دنیا میں رہ کر وہ کو دنیا چاہیے ہوتی ہے، آخرت کو بیچ دیتے ہیں دنیا کے مقابلے میں. ان کو دنیا چاہیے ہوتی ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. اچھا کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو دنیا میں رہ کر رہتے دنیا میں ہیں لیکن وہ در حقیقت آخرت میں رہ رہے ہوتے ہیں. وہ دنیا کو بیچ دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں. وہ اولیاء الہی اس دنیا میں رہ کر آخرت میں رہ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ان کے ہر لحظے میں وہ ان کی زندگی جو ہوتی ہے اس میں اللہ ساتھ ہوتا ہے، ان کاموں کے ساتھ بھی اللہ ہوتا ہے جو وہ انجام دیتے ہیں، ان کے اندر بھی اللہ ہوتا ہے، ان کے کاموں سے پہلے بھی اللہ ہوتا ہے، بعد میں بھی اللہ ہوتا ہے. تو وہ جو چیز ہے اس دنیا میں رہ کر بھی وہ آخرت میں رہ رہے ہوتے ہیں. وہ اولیاء الہی ہیں کہ جن کے نزدیک چونکہ پردہ وہ دنیا کی حقیقت کو جان چکے ہوتے ہیں کہ دنیا دھوکہ ہے اور سراب ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ حقیقت ہے. اس کی حقیقت کو جب وہ جانتے ہیں تو اس دنیا کو آخرت کے مقابلے میں بھیج دیتے ہیں. اسی وجہ سے پھر مثال دیتے ہیں کہ یہ دنیا کی مثال اس سانپ کی سی ہے کہ جو چھونے میں نرم معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے. تو اس دنیا کی جتنی وہ چیزیں ہیں کہ جس میں آپ فخر کرتے ہیں، مال زیادہ ہے فخر کرتے ہیں، یہ دنیا ہے. آپ کے پاس اموال زیادہ ہے، فخر فروشی ہے دنیا، یہ آپ کا اعتبار اور وہم ہے. اس کی جو حقیقت ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے. حقیقت اولیاء الہی کو معلوم ہے کہ جو چشم باطنی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ جب آپ کی آنکھوں کے آگے پردے ہٹیں گے تو اس کی حقیقت معلوم ہوگی. حقیقت کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے، اور اس کو ہم حضرت علی نے 3 طلاقہ کر دیا ہے. یہ اس جو حدیث کے مشہور فرمان کی جو وضاحت تھی قرآن کی، یعنی قرآن کی روشنی میں، اور جو جہاں پہ حضرت علی نے مذمت مدح کی ہے، جو 2 میں نے مقام پیش کیے کہ یہ گھر ہے جو اس میں اس کی تصدیق کرے، یہ انبیاء الہی اولیاء الہی، یہ وہی ہے کہ یعنی یہ دنیا نہیں ہے. در حقیقت یہ دنیا میں کام انجام ہو رہے ہیں لیکن یہ آخرت کے لیے ہو رہے ہیں. یعنی دنیا میں رہ کر وہ آخرت کو انہوں نے خریدا ہوا ہے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو خریدا ہوا ہے. تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے جو انبیاء ہیں ان کے سجدہ کی جگہ ہے، ملائکہ کے صلوات بھیجنے کی جگہ ہے. اس وجہ سے حضرت علی نے وہاں پہ مدح کی ہے. اور جہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں علاؤالدین ابن زیاد کا واقعہ ہے تو وہاں پہ بھی حضرت علی نے اسے وہ جو چیزیں ہیں جن سے انہوں نے فرمایا کہ ان چیزوں سے آپ نے کیوں ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، وہ دنیا نہیں ہے. در حقیقت جس کی وہ مذمت کر رہے ہیں وہ دنیا نہیں ہے. وہ چیزیں اس نے چھوڑی ہوئی تھیں کہ جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جن کو آیات الہی میں شمار کیا ہے ان کو بھی اس نے ترک کر دیا تھا.
تو اس وجہ سے حضرت علی نے فرما دیا کہ نہیں آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بھائی جو علاء الدین کو کہا کہ یہ اتنا بڑا گھر یہ آپ کے کیا کریں گے، اتنا بڑا گھر اتنا تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا بڑا گھر تو آپ کو آخرت کے لیے چاہیے. تو یہ اتنا بڑا گھر وہ کیا تھا، یہ دنیا تھی. اس کو حضرت علی نے 3 طلاقہ کیا ہے. تو پس جو دنیا کی جو حقیقت ہے کہ دنیا یعنی وہ چیزیں پہلے بتایا کہ یہ جو موجودات ہیں یہ مراد نہیں ہے، زمین آسمان زمین پہاڑ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو خلق کیے ہیں، بلکہ انسانوں کا وہ وہم ہے جس سے انسان جن چیزوں کو رکھ کر فخر کرتا ہے، جو فخر فروشی کا سامان ہے، وہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ سارے کا سارا دھوکہ ہے. کیونکہ اس کی مثال وہ شراب کی سی ہے کہ جو گرمی میں آپ کو ایسے معلوم ہوگا کہ یہ پانی ہے، لیکن جب جائیں گے تو پانی نہیں ہے، ریت ہے. تو اس کی حقیقت آپ کو پھر واضح ہو جائے گی. تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے جو اولیاء الہی ہوتے ہیں اس دنیا میں رہ کر وہ آخرت میں رہ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ دنیا کی حقیقت ان کے سامنے عیاں ہوتی ہے. اور جو کفار ہیں جو حقیقت کے چیزوں کے منکر ہیں وہ در حقیقت انہوں نے آخرت کو بیچ دیا ہوتا ہے، وہ ان کی دنیا ہی دنیا ہے. لیکن ایک اور بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایک تیسرا گروہ بھی ہے کہ جو کبھی دنیا کو چاہتے ہیں کبھی آخرت کو چاہتے ہیں. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا قرآن میں آیا. تیسرا گروہ وہ ہے اس دنیا میں رہنے والوں کا، ایک وہ ہیں جو فقط دنیا کو چاہتے ہیں آخرت کو نہیں چاہتے، وہ کفار ہیں. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جنہوں نے وہ اولیاء الہی کا گروہ کہ جنہوں نے اس دنیا کو آخرت کے مقابلے میں بیچ دیا ہے. حضرت علی شب ہجرت جب وہاں پہ بستر پہ سوئے تو انہوں نے دنیا کو بیچ دیا. ان کے سامنے دنیا نہیں تھی کہ میری جان جائے گی، جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن ان کے مد نظر کیا تھا، خدا تھا کہ مجھے رسول نے فرمایا کہ آپ نے امانتیں واپس کر کے کل میرے پاس پہنچنا ہے تو میں پہنچوں گا. وہ جو میں اور ہم والی چیز تھی جس کا تعلق دنیا سے ہے اس کو حضرت نے ختم کر دیا. تو وہ چیز تھی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ انہوں نے اپنی جان کو بیچ دیا تھا، آخرت کو خرید لیا تھا. تو اولیاء الہی اس دنیا میں دنیا کو بیچتے ہیں آخرت کے مقابلے میں. کیونکہ وہ اپنی چشم باطنی سے اس کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں. اور عام انسان کب واقف ہوں گے؟ جب پردے ہٹیں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ہمارا سارا وہم تھا، حقیقت کچھ اور تھی. اسی حقیقت کو حضرت علی نے 3 طلاقہ کیا ہے. کیونکہ اس حقیقت کو حضرت علی اسی دنیا میں رہ کر جان چکے تھے کہ یہ چھونے میں نرم معلوم ہے اور اس کے اندر ظاہر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. آپ کوئی سوال ہے؟ اور ایک اور مثال قرآن میں بھی ہے کہ یہ دنیا کی اور اس کے مال کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک چٹان پہ مٹی پڑی ہوئی ہے اور اس پہ بڑی زور کی بارش ہو، اور اس کے بعد جس طرح چٹان صاف ہو جاتی ہے اسی طرح انسان دیکھے گا جب مر جائے گا تو جو کچھ جمع کیا ہوگا وہ ویسے ہی بالکل وہی اس کی حقیقت سامنے آ جائے. جیسے یہ مثال دیا نا کہ بارش کی مثال کہ جب وہ کھیتی پہ پڑتی ہے کسان خوشحال ہو جاتا ہے، پھر خزاں آتی ہے تو وہ پتے اس کے جو ہے نا وہ زرد ہو جاتے ہیں اور پھر زرد ہو کر آخر میں وہ سب ختم ہو جاتا ہے درخت. سما یکون ہوتا یہ کہا جاتا ہے کہ جو تقدیر ہے دیٹ از دا اسٹیپ بائی اسٹیپ چوائسز یو آر گوئنگ ٹو میک. جب تک آپ دنیا سے انٹرنلی کنیکٹڈ نہیں ہوتے اس سچویشن میں آپ ایک اچھی چوائس نہیں لے پاتے ہیں. اور ہمارا جو ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ وی ول بی جج بائی واٹ ایور چوائسز وی ہیو میڈ ان دس ورلڈ. تو بغیر کنیکٹ کیے، بغیر ہر وقت یہ سمجھے کہ یہ بالکل ایک سراب ہے، بغیر کنیکٹ کیے آپ وہ چوائسیز نہیں کر سکتے. وہ چوائسیز ہماری تقدیر بنے گی، وہی ہمارے ڈے آف ججمنٹ، وہی ہماری جنت دوزخ کا فیصلہ. ان چوائسیز کو کرتے ہوئے آپ کی ایک سبسٹانشیل پوائنٹ میں آ جاتا ہے کیونکہ آپ کی ایگزسٹنس ایٹ اسٹیک ہوتی ہے. وہاں پر کیسے یہ یاد رکھا جائے کہ ہم سراب کے اندر چوائسیز ہیں کیسے، یعنی وہاں اس وقت بیکاز آپ اتنے انٹرنلی کنیکٹ اپنے کریئر سے ریلیٹڈ، اپنے کام سے ریلیٹڈ
fate. آپ existential choices کر رہے ہوتے which is going to decide your fate for the rest of. نہیں نا مبنی آپ کی وہ چوائسز ہے. آخرت کا تو صرف خدا سے تھا جی. یعنی کہ آپ نے کریئر میں کیا کیا نہیں کیا اللہ کو اس سے کیا بس. جب اللہ مد نظر نہیں ہے تو پھر اس کو یاد رکھا اپنا کام کرتے ہو. غالباً مجھے آپ بہتر بتا سکتے ہیں. جی بالکل ایسے. اگر ہم دنیا میں اندر نہیں گھسے ہوں گے تو پھر ہم صحیح فیصلہ نہیں کر سکیں گے, اور ہمارے فیصلوں کی ہی بنیاد پر ہماری آخرت ہے. جی لیکن وہ ہمارے جو فیصلے ہیں نا, اسی کی بات کی جو فیصلے ہیں کہ وہ یعنی اسی دنیا اس میں نہ ہو, تو پھر تو آپ کے فیصلے چونکہ وہ اس کی پھر جب حقیقت آپ نہیں جانیں گے اس وقت تک آپ اس کو وہ چیزیں نہیں کر سکتے. لیکن جب حقیقت جان گئے ہیں تو پھر جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ تھوڑا سا بلکہ کافی فرق کرے گا. شاید یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جو ذمہ داریاں وہ تو صحیح طرح کرنی ہے. اگر آپ ذمہ دار صحیح طرح کرتے ہیں تو صحیح طرح کریں گے. وہ صحیح طرح پکاتے ہیں تو آپ اس میں تو آپ غفلت نہیں کر سکتے. تو کیا وہ دنیا میں نہیں, وہ دنیا میں نہیں, یعنی اتنی مقدار کہ جس سے آپ فخر کہ یہ مثلا میرے پاس ہے تو اب میں جو ہے نا وہ اتنا اس طرح سے تکاثر فی الاموال والا قرآن میں اس طرح سے بہت اچھا ہے کہ جو آپ نے دنیا میں کام کرنے جو آپ کی ذمہ داریاں وہ اچھی طرح سے کرنے. جی نہیں, اچھی طرح سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں تفاخر اور تکاثر کریں. وہ پھر دار و مدار جی تکاثر تفاخر دار و مدار ہے. وہ نیگیٹو چیز ہے. وہ بنا پہ وہ مسئلہ اسی بنا پہ مسئلہ ہوتا ہے. بذات خود آپ نے کہا, حضرت علی نے بھی کہا کہ جی تن لعنت تو نہیں ہے. جی 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 تفاخر اور تکاثر کو آپ ایکسپلین کرتے ہیں. تو دیکھیں تکاثر کہتے ہیں کثرت, تفاخر فخر سے ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ جیسے آج دنیا میں ہم کرتے ہیں کہ مثلا ہمارے پاس اتنی جائیداد ہے, اتنی گاڑیاں ہیں, اتنی مثلا دنیا کی جو چیزیں ہیں, تو میں جیسے دنیا میں دوڑ لگی ہوئی ہے, لوگ ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کر رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں میں آپ سے آگے بڑھوں. آپ کے پاس اگر 10 چیزیں آئیں, میرے پاس 20 چیزیں آئیں. آپ میرے پاس 20 سے آئیں تو کوئی اور کہے گا نہیں میرے پاس 30 آئیں. یہ دنیا داری ہے, یہ دنیا داری ہے. اصل میں پھر دنیا داری کو طلاق ہوئی, دنیا بنا ہے بیکاز دنیا کے بارے میں آیت بھی ہے کہ اللہ نور السماوات. نہیں یعنی دیکھ دنیا میں اللہ کی آیات بھی پھیلی ہیں. نہیں, اسی دنیا دیکھیں وہ جو چیز ہے نا وہ دنیا نہیں ہے. وہ دنیا یعنی وہ آپ یہ دنیا اس کو عالم طبیعت کو دنیا مان رہے ہیں, وہ نہیں. یعنی وہ دنیا جس کو اللہ نے ایکسپلین کیا ہے کہ وہ دھوکہ, مال حیات الدنیا الا متاع الغرور, یہ دھوکہ ہے. آپ کی آنکھوں کے سامنے دھوکے کا سامان ہے, یعنی پیچھے کچھ اور ہے, حقیقت آپ کو چھونے میں نہ معلوم ہوتی ہے. یعنی جو خود اللہ نے دنیا کی تعریف کیا ہے نا وہ یہ ہے, مل حیات الدنیا الا متاع, یہ حصر ہے الا یعنی فقط اور فقط یہی ہے دنیا, متاع الغرور یعنی اس دھوکے کا سامان ہے. جی اور تیسرا گروہ کیا تھا نا کہ خلط عملا صالحا و آخرہ سیئا. کچھ تیسرا گروہ جو اس دنیا میں لوگوں کا ہے کہ نیک کام بھی چاہتے ہیں, دنیا بھی چاہتے ہیں, آخرت بھی چاہتے ہیں. جیسے ہم اکثریت تو ویسے ہی ہے, دنیا میں چاہتے ہیں ہمیں آخرت بھی مل جائے اور دنیا کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. جی ان کے بارے میں یہی ہے کہ یہ قرآن سے اتنا ہی ان کو بہرا ہوگا کہ جتنا اتنا ہی ان کو ملے گا جتنا یہ انہوں نے اخذ کیا جو ہے نا. تو اگر ایسے ہی تھا تو یہ دنیا بنائی کیوں, آدم کو کیوں بھیجا, انسان کو کیوں؟ نہیں وہ دیکھیں, نہیں وہ جو نہیں اس کو طلاق نہیں ہوئی, وہ مذمت نہیں ہے. اس دنیا یعنی اس کائنات جو بنائی ہے اس کو برا نہیں کہا مولا نے, نہ قرآن کہہ رہا ہے اس کو برا, یہ حقیقت ہے, اس کو برا نہیں کہہ رہا. اس وہم جو ہے دھوکہ اس کو برا کہہ رہا ہے, دنیا داری. جی جی مطلب اس کو ہاں, وہ میں نے پہلے بیان کر دیا کہ دنیا سے مراد وہ نہیں ہے جو اللہ نے تخلیق کیا ہے, یہ دنیا نہیں ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے آیات الہیہ میں ان کو شمار کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ ان کو دیکھ کر مجھ تک پہنچیں. وہ اس کو دنیا نہیں کہا, بلکہ دنیا کسے کہا ہے؟ دنیا اس آپ کے وہم, آپ کا گمان, وہ جو دھوکہ ہے. چونکہ قرآن میں الا حصر لفظ ہے کہ فقط اور فقط دھوکہ ہے. یہ فقط اسی کو پھر
جو 5 پورے کے پورے دنیا کے 5 یہی مرحلے ہیں، اور انہی سارے 5 مرحلوں کو حضرت علی نے 3 طلاق کیا ہے۔ ویسے بھی میری لائف میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں جی، تو دیکھیں کسی چیز کا بھی کمپٹیشن ہے نا، ہم اس کے ریوارڈ سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کا کمپٹیشن کیسا ہو۔ فار ایگزامپل فیفا ہے تو اس کے لیے ایک بہت بڑا کمپٹیشن ہے، تو ریوارڈ سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسا کمپٹیشن۔ تو اللہ نے ریوارڈ جنت رکھ دی ہے بھائی، جب ریوارڈ جنت رکھ لیا ہے تو آپ کو اسی جگہ پھینکا ہوگا کہ پتہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے نا، ویسا کوئی اور جگہ کوئی اور پلان ہو، پھر آپ اپنی تشکیل کو دیکھیں کہ اللہ نے یہ چوز کیا اور پھر اسی مٹی سے آپ کو بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو مٹی سے تو ویسے پیار ہوتا ہے، جیسے اپنے گھر میں رہتے ہیں تو گھر سے پیار ہوتا ہے، چاہے آپ اس مٹی سے نہ بنے ہو۔ تو ایک کمپٹیشن ہے، اس لیے جو میم نے کہا کہ مطلب جابس کیریئر ہم انڈلج ہو جاتے ہیں لائف میں، تو اس لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ کمپٹیشن اتنا بڑا ہوگا کہ آپ کو سمجھ نہیں آ پائے گی، تو آپ نے یو ہیو ٹو میک ڈیسیجن جسٹ فار دا سیک آف اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بڑا گمبھیر یہ معاملہ ہے، اتنا ایزی نہیں ہے جتنے الفاظ میں آپ نے کہہ دیا، یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ بڑا واضح ہو جائے گا کہ یہ جو دنیا ہے اور یہ دنیا نہیں ہے۔ یہ الفاظوں کی حد تک ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ دنیا ہے یہ دنیا نہیں ہے، اتنا ایزی لائف میں ہے نہیں۔ میں کیونکہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے آج سے 18 سال پہلے، میں 10 سال کا، ٹھیک ہے، 10 سال سے میں اپنے اون سے چل رہا ہوں، تو میں اپنی چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے ہم لفظوں میں ایک بیان کیا اور کہہ دیا کہ یہ دنیا نہیں۔ جب آپ اس جگہ میں رکھیں گے نا، ٹھیک ہے، دین آپ کو اندازہ ہوگا۔ دیکھیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، شناخت کی، دنیا کو سمجھیں کہ دنیا ہے کیا چیز۔ دیکھیں جو ہمارا ذہن میں تصور ہے وہ دنیا نہیں ہے، دنیا جو دھوکہ ہے صرف اور صرف، جس کی آپ کو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ایک چیز ہے، لیکن اس کی حقیقت آپ کو معلوم نہیں ہے۔ وہ حقیقت تب پتہ چلے گی جب آپ کی پردے ہٹیں گے اس کے پیچھے حقیقت تو نہیں تو یہ ہو سکتا ہے نا نہیں، وہ اس موت ضروری نہیں ہے، اس حیات میں بیٹھ کے آپ روحانی طریقے سے آپ کے سامنے پردے ہٹیں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ دیکھیں آپ کیا کہا گیا کہ رشوہ کیا ہے، یہ سانپ ہے، وہ سانپ رشوہ۔ اب جو شخص اس رشوت کی حقیقت کو جانتا ہے وہ کون جانے گا، جس کی چشم باطنی کام کرتی ہوں گی روحانی طریقے سے، اس کو وہ فقط اس رشوے کو نہیں دیکھ رہا بلکہ وہ ایسے یعنی کہ وہ سانپ کو ہاتھ لگا رہا ہے۔ اصل میں بات ہے کہ انسان کو سارے میں جی اس کا مطلب یہی ہے کہ جب ہم اس 5 مراحل کو اس میں انڈلج ہو جائے گا ایک انسان تو اس کو مختلف خسارے میں چلا جائے گا، یا اسی سے ریلیٹڈ ہے؟ جی دیکھیں اس میں بھی دیکھیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان کو خسارے میں کہا ہے کہ انسان ان مراحل سے گزرتا ہے، یہ خسارہ لاو لائب زینت تفاخر یہ، لیکن فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ آمنوا عاملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر کو استثناء کر دیا اللہ نے، یعنی وہ چیزیں جن کا تعلق دنیا سے نہیں ہے آخرت سے ہے، وہ والا خسارے میں نہیں آئے۔ لیکن یہ بھی تو فیکٹ ہے کہ ان 5 مراحل سے گزرنے کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ آخرت کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نہیں، آخرت یعنی گزرنے کے بعد ضروری نہیں ہے، آپ خود یعنی اگر روحانی طور پہ مضبوط ہیں تو آپ کو معلوم ہو سکتا ہے۔ اصل میں علم و عمل بہترین چیز ہے، علم و عمل سے ہی آپ ہر چیز کی حقیقت کو جان سکتے ہیں۔ ہو گیا جی ٹھیک ہے۔